الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، حسد وہ باطنی بیماری ہے کہ اس کا بیمار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی برباد ہو کر رہتی ہے۔ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا، کیونکہ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین میں سب سے پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا وہ بھی حسد ہی کا شاخسانہ تھا۔ حسد کا شر اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمائی گئی کہ آپ اس کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ فرما دیجئے میں آسمانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر حاسد اذا حسد، ہر اس حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ایاکم والحسد فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے انسان ہمیشہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی حاصل کرتا ہے اور اپنے خرمن ایمان کو اور خرمن اعمال کو جلا لیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے سوکھی آگ لکڑی کو، سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حسد کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کا اپنا باطن غلیظ ہوتا ہے، دل میں کساوت پیدا ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، اعمال برباد ہوتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی اور اس کا قہر و غضب جو ہے اس کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس باطنی رذیلہ سے، اس باطنی برائی سے بچاتے ہوئے اعمال صالحہ کی طرف آئیے، حسد چھوڑ کر محبت بانٹنے کی کوشش کیجیے، امن اور سلامتی بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ جو شخص امن بانٹتا ہے اس کو امن ملتا ہے، جو سلامتی تقسیم کرتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے سلامتی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم ہمیں امن کے ساتھ رہنے کی، سلامتیاں بانٹنے کی اور حسد جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔